بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیا واقعی ڈالر 250 کا ہو سکتا ہے؟ اب یہ سننے میں اچھا تو لگ رہا ہے اور حیران کن بھی لگ رہا ہے، لیکن کیا واقعی ایسا ہوگا؟ کون کہہ رہا ہے؟ کس کی طرف سے کہا گیا ہے؟ یہ بہت بڑی خبر ہے اور یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اس کے ساتھ ساتھ اب یہ بات کی جا رہی ہے کہ جی پیٹرول بھی سستا ہونے والا ہے. یہ معاملہ عدالت میں بھی گیا تھا. کیا یہ عدالت کے پریشر کی وجہ سے ہے کہ اب یہ خبر آ رہی ہے کہ جی پیٹرول بھی پہلے کی نسبت کچھ سستا ہوگا؟ اس کے ساتھ ایک اور خبر بھی ہے، اور وہ یہ کہ جناب اب بجلی کی قیمتیں نہیں بڑھیں گی. نگران وزیر اعظم صاحب یہ کہہ رہے ہیں. بہرحال نگران وزیر اعظم کی بات پر یقین کم ہی کوئی کرے گا، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اب بجلی کی قیمتیں نہیں بڑھیں گی. مگر ساتھ سوال یہ بھی ہے کہ جتنی بڑھ چکی ہیں حضور، یہ بھی تو لوگوں سے نہیں دی جا رہی، یہ بھی بجلی کے بل لوگوں سے نہیں دیے جا رہے. مگر آغاز کرتے ہیں جناب پیٹرول کی قیمت کے حوالے سے جو خبر سامنے آئی ہے اس سے. اور خبر یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں پیٹرول کی قیمت کم ہو سکتی ہے اور اس میں تقریباً 12 روپے تک کمی کا امکان ہے. اور اس کو بھی جوڑا جا رہا ہے ڈالر کی قدر سے، کیونکہ روپے کی قدر چونکہ بہتر ہوئی ہے، ڈالر نیچے گیا ہے پچھلے کوئی دنوں میں، تو اس وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ اب پیٹرول کی قیمت میں 12 روپے تک کمی کا امکان ہے. ایکسپریس نے یہ خبر شائع کی ہے اور وزارت خزانہ کے حکام کے حوالے سے انہوں نے یہ رپورٹ دی ہے. اب دیکھیے ابھی یہ ڈالر آ رہا ہے 290 کے قریب، یہ 333 پر چلا گیا تھا. اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں پیٹرول بھی 332 پر ہے یا اس سے تھوڑا زیادہ. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اسی طرح جس طرح بیک گیئر لگا ہے ڈالر کو، کیا پیٹرول کو بھی لگے گا؟ ابھی تو یہ ناقابل یقین لگتا ہے کہ پیٹرول اتنا نیچے آ سکے جتنا ابھی ڈالر آ گیا ہے، لیکن ڈالر کے حوالے سے بھی مشکل تھا. اور ابھی بھی یہ سوال ہو رہے ہیں کہ کیا یہ دیر پا بھی ہے، کیونکہ ہمارے پاس ڈالر کہیں سے آ نہیں رہے. کوئی ایکسپورٹ میں کچھ اضافہ نہیں ہو گیا، ریمیٹنسز میں کوئی اتنا اضافہ نہیں ہو گیا، ہماری کمائی میں کوئی اضافہ نہیں ہو گیا. تو یہ ڈالر کا اس طرح نیچے آنا یہ مصنوعی بھی ہو سکتا ہے، مگر بہرحال ہو تو رہا ہے. وزارت خزانہ کے حکام کا کہنا ہے کہ روپے کی قدر میں اضافے کے باعث پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا امکان ہے. حکام کے مطابق 1 اکتوبر سے آئندہ 15 روز کے لیے پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 11 روپے 98 پیسے یعنی تقریباً 12 روپے، جبکہ ڈیزل کی قیمت میں 9 روپے 17 پیسے تک کمی ہو سکتی ہے. اس کے ساتھ مٹی کے تیل کی قیمت 5.58 یعنی تقریباً 5.5 روپے نیچے آ سکتی ہے. وزارت خزانہ کے حکام کے مطابق اگر عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اضافے کا رجحان جاری رہا اور روپے کی قدر میں بہتری رہی تو عوام کو پورا ریلیف نہیں مل سکے گا، جبکہ اگر عالمی مارکیٹ میں قیمت کم ہوئی تو عوام کو اس سے زیادہ ریلیف مل سکتا ہے. آئندہ 15 روز کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا حتمی فیصلہ حکومت 30 ستمبر کو کرے گی. اس کے ساتھ یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ جی رشیا نے بھی ایکسپورٹ کم کر دی ہے. رشیا جو ہے روس، وہ پیٹرول کی زیادہ پیداوار کرنے والے ممالک میں سے ہے، اس کی پروڈکشن بہت زیادہ ہے، اسی طرح سے ایکسپورٹ بھی ہے، ان ممالک میں شامل ہے، سعودی عرب کے ساتھ، دیگر ممالک کے ساتھ. تو کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی اب چونکہ اس کے اپنے ملک میں ریٹ اوپر جا رہا ہے تو اس لیے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اب وہ باہر کی مارکیٹ میں چند ممالک کو تو بیچے گا، ساری دنیا کو اس طرح سے نہیں بیچے گا جس طرح بیچ رہا ہے. یہ خبریں بھی آ رہی ہیں، اس کا امپیکٹ بھی آ سکتا ہے. مگر ابھی جو حالات ہیں اس کے مطابق وزارت خزانہ کہہ رہی ہے کہ جی 12 روپے تک پیٹرول کی قیمت میں کمی ہو سکتی ہے. اب یہ معاملہ چونکہ عدالت میں بھی گیا تھا، اس پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف درخواست پر فریقین کو نوٹس بھی جاری ہو گئے. یہ 22 ستمبر کی خبر ہے، دنیا نیوز نے چھاپی ہے. میں آپ کو حوالوں کے ساتھ بتا رہا ہوں تاکہ یہ نہ کہے کہ جی اسامہ غازی نے یہ پریڈکشن کر دی تھی، خود سے ایسی ہی بات کر دی تھی جی پیٹرول کیوں نہیں سستا ہوا یا کیا ہوا. میں آپ کو حوالوں کے ساتھ بتاؤں گا. اور 250 والا وہ میٹنگ کا حوالہ بھی، عام میٹنگ کا، اور منی ایکسچینج والوں کو کیا کہا گیا، اور صحافی کون ہے، کامران مسٹر صاحب جو پروگرام بھی کرتے ہیں شہباز رانا صاحب کے ساتھ ایکسپریس نیوز پر، انہوں نے وہ اپنے ویلاگ میں ذکر کیا ہے. مگر پہلے یہ خبر دنیا نیوز بتا رہا ہے لاہور ہائی کورٹ نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف درخواست پر فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے. عدالت عالیہ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی. درخواست گزار کی جانب سے استدعا کی گئی ہے کہ عدالت پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں حالیہ اضافے کو کالعدم قرار دے. لاہور ہائی کورٹ نے فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے ان سے جواب طلب کر لیا. چند روز پہلے جوڈیشل ایکٹیویزم پینل کے سربراہ اظہر صدیق ایڈوکیٹ نے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی تھی جس میں نگران وفاقی حکومت سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا. حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت میں ریکارڈ اضافہ کرتے ہوئے پیٹرول فی لیٹر 26 روپے 2 پیسے اور ڈیزل 17 روپے 34 پیسے مزید مہنگا کیا ہے. اور یہ دیکھیے کہ اب یہ معاملہ عدالت میں بھی ہے
اس میں ہم نے دیکھا کہ پورے ملک میں احتجاج بھی ہوئے, کرائے میں بھی اضافہ ہو گیا, مہنگائی کی ایک نئی لہر آ گئی, کیونکہ اب بھی یہ رپورٹ ہو رہا ہے کہ ہفتہ وارہ مہنگائی 38% بڑھ گئی ہے. 38%. ڈالر نیچے آ رہا ہے لیکن مہنگائی نیچے نہیں, مہنگائی پھر بھی اوپر جا رہی ہے, کیونکہ پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہو گیا. ابھی گیس کی قیمت میں مزید اضافہ ہونا ہے, اس پہ ٹیکس لگانے کا کہہ دیا ہے. اور اس کے ساتھ آپ نے دیکھا پہلے بجلی کی قیمت میں جس طرح اضافہ ہوا, تاریخی اضافہ, ریکارڈ اضافہ, لوگ سراپا احتجاج رہے, وہ سلسلہ ختم نہیں ہوا تھا احتجاج کا, تو پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہو گیا. ابھی لوگ اس سے نہیں نکلے تھے جناب, گیس کی قیمت میں اضافہ ہونے جا رہا ہے. اب عجیب بات یہ ہے کہ کہتے ہیں جی آئی ایم ایف کی شرائط, ہمیں باندھ دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا, اب سب کچھ ان پہ ڈال رہے ہیں. لیکن کہ جی 200 جو یونٹ استعمال کر رہا ہے غریب ترین آدمی, جو شاید 200 یونٹ کا مطلب ہے شاید صرف ایک پنکھا اور ایک لائٹ, تو اس کو بھی ریلیف نہیں دے سکتے جی, آئی ایم ایف نہیں دینے دے رہا. آئی ایم ایف کی جو ایم ڈی ہیں انہوں نے یہ بیان دیا, اتنا مختصر سا, وہاں ملے بھی ہیں وہ نگران وزیر اعظم سے, اور اتنا کہا کہ جی پاکستان کے لیے ایک ہی پیغام ہے کہ غریب آدمی کو ریلیف دیں اور جو امیر آدمی ہیں ان کو ٹیکس کریں, لیکن یہاں ہو ہی نہیں رہا. نگران وزیر اعظم کہتے ہیں جی ہم تو ریلیف نہیں دے سکتے 200 یونٹ استعمال کرنے والوں کو, لیکن ساتھ کیا کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کی شرائط ہیں, اور پھر کہتے ہیں کہ جی جو ہم امیروں کو یا جن لوگوں کو بھی ہم فری بجلی دے رہے ہیں ان سے واپس بھی نہیں لیں گے. تو بھائی کیا یہ بھی آئی ایم ایف نے روکا ہے؟ وہ تو کہہ رہا ہے کریں, لیکن وہ نہیں کریں گے. غریب کو ریلیف نہیں دے سکتے, آئی ایم ایف کہہ رہا ہے, اور یہاں جناب کیا امیر کا بجلی کا جو بل ہے, جو ان کو مفت بجلی دی جا رہی, جن کی 20 لاکھ 10 لاکھ تنخواہیں ہیں, وہ سرکاری افسران, وہ عہدیدار, ان کو بجلی مفت چلتی رہے گی. کمال ہے جی. وہ بھی کیا آئی ایم ایف نے کہا ہاں ان کو مفت دیتے رہو, ان سے انہیں واپس لے سکتے. اچھا, ایکسپریس کی ہی خبر ہے جی, امید ہے آنے والے دنوں میں بجلی کے بل زیادہ نہیں آئیں گے. لیں جی, امید کر رہے ہیں یہ. نگران وزیر اعظم نواب اللہ کاکڑ نے کہا ہے نیو یارک میں کہ ہم توانائی کے شعبے میں اصلاحات لا رہے ہیں, امید ہے آنے والے دنوں میں بجلی کے بل زیادہ نہیں آئیں گے. یہ بات انہوں نے نیو یارک میں میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے کہی. نگران وزیر اعظم اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی اجلاس سے خطاب کرنے کے لیے وہاں تھے. انہوں نے کہا مقبوضہ کشمیر کے عوام مظالم کا شکار ہیں, اس مسئلے کو عالمی سطح پر پیش کریں گے, اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جی بڑا ظلم ہو رہا ہے, خالصتان تحریک کے رہنما کو بھارتی ایجنٹوں نے کینیڈا کی سرزمین پر قتل کیا, اس کی انہوں نے مذمت کی ہے. ملک میں بجلی کے زائد بلوں کے حوالے سے سوال پر انہوں نے کہا آئی ایم ایف نے ہمارے اقدامات پر اطمینان کا اظہار کیا ہے, ہم توانائی کے شعبے میں اصلاحات لا رہے ہیں, امید ہے آنے والے دنوں میں بجلی کے بل زیادہ نہیں آئیں گے. آئی پی پی سے معاہدے ایسے ہوئے ہیں کہ بجلی بنے نہ بنے ادائیگی کرنی ہوگی, تو جنہوں نے معاہدے کیے ہیں ان کو لٹکائیں نا, ذرا پکڑے نا ان کو. یہ پی ڈی ایم سرکار کس لیے تھی, سارے انہوں نے معاہدے کیے تھے. اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے عملی اقدامات کر رہے ہیں, معیشت کی بہتری کے لیے تمام اقدامات کر رہے ہیں, آئی ایم ایف ہمارے اقدامات سے مطمئن ہے, پسے ہوئے طبقے کی فلاح و بہبود ہماری ترجیح ہے, غریب افراد کو ریلیف دینے کے لیے صاحب ثروت افراد اپنا کردار ادا کریں. ارے واہ, اچھا جی, وہ خود سے کچھ کر دیں. اور اس کے ساتھ جناب آخر میں ڈالر والی بھی سن لیجئے, میں نے آپ سے کہا تھا کہ حوالے کے ساتھ میں آپ کے سامنے ساری خبر رکھوں گا. اور اب جناب یہ ہے کامران یوسف صاحب کا ویلاگ, اس میں وہ کہتے ہیں ڈالر 250 کا ہر صورت اسی سطح پر لائیں, اعلیٰ عہدیدار کا منی چینجرز کو واضح پیغام. سینئر صحافی کامران یوسف نے دعویٰ کیا ہے کہ ایک اعلیٰ عہدیدار نے منی چینجرز کو واضح پیغام دیتے ہوئے کہا ہے کہ ڈالر کی قیمت 250 روپے ہے, اسے ہر صورت اس سطح پر لائیں, اور وہ یہ بات کر کے روانہ ہو گئے. یعنی یہ جو صاحب تھے انہوں نے بلایا ان کو واضح طور پر یہ کہا کہ 250 ہے, اس تک لائیں, اور اس کے بعد وہ گئے. اپنے ویلاگ میں کامران یوسف نے بتایا کہ 5 ستمبر کو ڈالر کی قیمت اپنے عروج پر تھی, اس کے بعد انتظامی اقدامات کیے گئے تو ڈالر نیچے آنا شروع ہو گیا. ان کا کہنا تھا کہ ایک طرف یہ اقدامات ہوئے تو دوسری طرف پاکستان کے نامی گرامی منی چینجرز کو اسلام آباد میں ایک میٹنگ کے لیے بلایا گیا. ماضی میں بھی ایسی میٹنگ ہوتی رہی. منی چینجرز کا خیال تھا کہ میٹنگ زبردست رہے گی, ہم اپنی تجاویز دیں گے, لیکن اس میٹنگ میں جب تمام شرکا پہنچ گئے تو آخر میں وہ صاحب بھی آ گئے جنہوں نے یہ میٹنگ بلائی تھی. کامران یوسف صاحب کا کہنا ہے کہ یہ میٹنگ صرف 2 منٹ پر محیط رہی, صرف 2 منٹ پر. میزبان نے سلام کرنے کے بعد بتایا کہ آپ کو اس لیے بلایا گیا ہے کیونکہ ڈالر کی اصل قیمت جو ہم نے کیلکولیٹ کی ہے وہ 250 روپے ہے, اور ہمیں ڈالر کی قیمت 250 روپے ہی چاہیے. اگر اس پر عمل درآمد نہیں ہوگا تو آپ نتائج کے خود ذمہ دار ہوں گے. انہوں نے مزید کہا یہ پیغام دے کر وہ ایک اہم اہلکار تھے, وہ میٹنگ سے بغیر منی چینجرز کے نمائندوں سے بات سنے, ان کی بات سنے بغیر وہاں سے نکل گئے, اور وہاں موجود شرکا ایک دوسرے کی طرف ہکا بکا دیکھتے رہ گئے, کیونکہ ان کا خیال تھا کہ میٹنگ لمبی چوڑی چلے گی, کچھ سنیں گے کچھ سنائیں گے. لیکن یہ میٹنگ وہ اس طرح کی نہیں تھی جس طرح کہ آرمی چیف سے ملاقات بزنس مین کی ہوئی تھی کہ ان سے کوئی تجاویز مانگی گئی ہوں اور یہ سارا کچھ کیا ہو. نہیں جناب, یہ مختلف میٹنگ تھی. یہاں صرف ان کو 2 منٹ میں بتایا گیا 250 ڈالر کی قدر, اور بس نہ ہوا تو پھر آپ اپنی خیر منائیں. یہ صرف بات کر کے بات ختم ہو گئی. ہم ان حالات میں پہنچے کس طرح؟
آج عالمی ادارے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں جو شرح نمو ہے، معاشی ترقی کی شرح، وہ 1.9% تک رہے گی. یہ بیسٹ کیس سیناریو ٹائپ وہ کہہ رہے ہیں 1.9%. اور یہ پی ڈی ایم کے دور میں جناب منفی میں بھی چلی گئی، جو کہ عمران خان صاحب کے دور میں 6% تھی، 6%. اور آج جناب 1.9%. یہ حال کر دیا اس ملک کا. اب جناب یہ چند خبریں تھیں جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں. اگر پیٹرول سستا ہو رہا ہے تو وہ بھی عدالت جناب کہیں حکم آ رہا ہے، وہاں نوٹس ہو رہا ہے. ڈالر نیچے جا رہا ہے تو وہ بھی جناب کسی میٹنگ میں اس میں بتایا جا رہا ہے سخت ایکشن لینے کا. تو باقی تو جناب ادارے کہیں یا جن کا یہ کام ہے معیشت کو بہتر کرنا، ان سے تو ہو نہیں پا رہی. تو یہ صورتحال ہے کہ پاکستان چھوڑ کر لوگ جا رہے ہیں. کہ پہلے لوگ کہتے تھے کہ جی اوہو یہ ایسی خبریں ہیں، جی یہ ایسی باتیں پھیلائی جا رہی ہیں، جی پہلے بھی تو جا رہے تھے. یہی سمجھ نہیں آتی. امریکہ تک نے کہہ دی ان کی ایمبیسی نے کہ جی ہم نے اب تیزی دکھا دی ہے، جلدی انٹرویوز کر رہے ہیں جو لوگ آ رہے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس ریکارڈ درخواستیں آ گئی ہیں ویزے کے لیے. ریکارڈ درخواستیں اتنی پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں تھی. ایک سال 1.5 سال کی جناب تاریخ مل رہی تھی کہ جی آپ نے ویزے کے لیے اپلائی کیا ہے کہ امریکہ جانے کے لیے آپ کو اجازت نامہ چاہیے، ویزا چاہیے، تو جناب 1.5 سال بعد آپ کو بلایا جائے گا اور آپ کو دیکھا جائے گا آپ کو ویزا دینا یا نہیں دینا. تو یہ صورتحال ہے. اور اسی طرح گلف کنٹریز کے بارے میں آپ سن لیجئے، اپنے ارد گرد پتہ کر لیجئے کتنے لوگ ہوں گے جو اس وقت اس خواہش میں ہیں یا اس کوشش میں ہیں کہ جناب کسی طرح سے اس ملک سے نکلا جائے. تو بہرحال یہ چند خبریں تھیں پیٹرول کے حوالے سے، اور وزارت خزانہ جو کہہ رہی ہے، اور جو ڈالر کے حوالے سے ہے. تو اگر یہ دونوں کام ہوتے ہیں تو امید کی جا سکتی ہے کہ شاید تھوڑی سی کچھ مہنگائی میں کمی ضرور ہو جائے. لیکن ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ سرکاری اعداد و شمار یہ ہیں کہ جناب جو مہنگائی ہے وہ مسلسل بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور اس میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ مہنگائی کی شرح 26.25 سے بڑھ کر 38.66% پر پہنچ گئی ہے. ادارہ شماریات کی جانب سے مہنگائی سے متعلق ہفتہ وار جاری کی گئی رپورٹ کے مطابق ملک میں مہنگائی کی ہفتہ وار شرح میں 0.93% اضافہ ہوا. سالانہ بنیاد پر مہنگائی 38.67% کی سطح پر پہنچ گئی ہے. اور ایک ہفتے کے دوران 22 اشیاء ضرورت قیمتوں میں اضافہ، جبکہ 11 میں کمی واقع ہوئی ہے. یہ جناب سرکاری اعداد و شمار ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.